سبیلنا الجہاد الجہاد دائیوں کا ایک علاج الجہاد الجہاد شیعوں کا ایک علاج الجہاد الجہاد شیعوں کا ایک علاج الجہاد الجہاد دائیوں کا ایک علاج الجہاد الجہاد بریلویوں کا ایک علاج الجہاد الجہاد صاحبزادہ ابتسام الہی ظہیر زندہ باد صاحبزادہ ابتسام الہی ظہیر زندہ باد سرفراز سرفراز یوتھ فورس یوتھ فورس سرفراز سرفراز یوتھ فورس یوتھ فورس سرفراز سرفراز یوتھ فورس یوتھ فورس مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد صاحبزادہ ابتسام الہی صاحب ظہیر زندہ باد۔ بھائی ایک بچہ ضیاء الرحمان وہ آیا تو پیچھے ان کے والد محترم انتظار کر رہے ہیں، وہ پیچھے آ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی راتوں کو اپنے بستروں کے اوپر بسر کرنا چاہتے ہیں، ابن حزم اور ابن تیمیہ کا فرزند ان سے اپیل کرتا ہے کہ ان کو اجازت ہے وہ جلسہ گاہ کو چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہو جائیں، اور جن لوگوں نے اس بات کا عزم کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے روز و شب کو، اپنی زندگی کے لیل و نہار کو، اپنی زندگی کے صبح و شام کو مدینے والے کے علم کو اٹھانے کے لیے وقف کر دیا ہے، احسان الہی ظہیر کا فرزند ان سے اس بات کی اپیل کرتا ہے کہ جلسہ گاہ کے اندر اطمینان سے تشریف فرما ہو جائیں۔ اور آج میرے ذہن کے اندر قسم ہے کبریائی کی، اس وقت دکھ کی ایک عجب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب تم احسان الہی ظہیر کو لہو میں غسل دینے کے بعد عبد الحالق قدوسی کو لہو میں تڑپانے کے بعد حبیب الرحمان کے بیٹے کو زہر کا ٹیکہ لگوانے کے بعد حبیب الرحمان کو خنجروں کا نشانہ بنوانے کے بعد حبیب الرحمان کو لہو میں تڑپانے کے بعد اور احسان الہی ظہیر کے فرزندوں کو مسلک کی آبرو کے لیے گلی گلی شہر شہر پھروانے کے باوجود جب تمہارے احسار کی باری آتی ہے تم جلسہ گاہوں کے اندر ہمارے آبا کے لہو کا احترام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جرم بتاؤ، لمحہ کا، کوئی جرم بتاؤ، لمحہ کا، کیا جرم تھا میرے، لمحہ کا، کیوں خون بہا، لمحہ کا، کوئی جرم بتاؤ، لمحہ کا، ہم بدلا لیں گے، لمحہ کا، ہم بدلا لیں گے، لمحہ کا، کیوں خون بہا، لمحہ کا، کوئی جرم بتاؤ، لمحہ کا، کیا جرم تھا میرے، لمحہ کا، صاحبزادہ ابتسام الہی ظہیر زندہ باد۔ جاؤ مجھے بتلاؤ ابو بکر کا تم پہ حق تھا، قسم ہے کبریائی کی، وہ فجر کی نماز تلک مدینے والے کی منقبت بیان کرتا رہتا، تم میں سے کسی غدار کو یہاں سے اٹھنے کی ہمت نہ ہوتی، مگر تم کوفیوں کی طرح غدار ہو، تمہارے اندر، تمہارے لہو کے اندر سے غیرت سلب ہو چکی ہے، تم چاہتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، کل احسان الہی ظہیر مرا، قسم ہے ابتسام الہی ظہیر بھی مر جائے گا، لیکن تم لوگ، تم کو اپنے نرم بستر عزیز ہیں، تم کو اپنا آرام عزیز ہے، تم کو اپنا تساہل عزیز ہے۔ وہ ابتسام الہی ظہیر نے کبھی تم سے اپنے بابا کے خون کا مطالبہ تو نہیں کیا، کبریا کی کبریائی کا نعرہ ہی بلند کیا ہے، مصطفیٰ کی مصطفائی کا نعرہ ہی بلند کیا ہے، اس نے
تم سے کبھی یہ نہیں کہا اوے ساملائی ظہیر کا لہو کہاں ہے. آج تم نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے. آج تم نے میرے سینے کو داغدار کر دیا ہے. بتلاؤ اے ساملائی ظہیر کا لہو کہاں ہے. بتلاؤ سرزمین پاکستان کے اندر سربراہ حکومت ایک سیکولر کافر عورت ہو. احسان الہی ظہیر کے فرزند زندہ ہوں اور مدینہ کے امام کا فرمان موجود ہو بطن الارض خیر من ظہرہا. زمین کا پیٹ اس کے ظاہر سے بہتر ہے. تمہارا مر جانا آج بہتر ہے. بتلاؤ اہل حدیثو قیامت کے دن ساقی حوض کوثر کو کیا جواب دو گے جب ساقی حوض کوثر تم سے پوچھے گا کہ تم نے مسند حکومت پہ اس کو بٹھایا جس کے دور کے اندر تھانوں کے اندر مسلم عورتوں کے دوپٹوں کو کھینچا گیا, مسلم عورتوں کے دوپٹوں کو نوچا گیا, مسلم عورتوں کی آبروؤں کو پامال کیا گیا. مجھ کو بتلاؤ کبریا کی کبریائی کے سامنے آ کے کیا جواب دو گے کہ ہم اس نواز شریف کے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے جو ساری عمر قبروں کو غسل دیتا رہا, جو ساری عمر بابا شہید ماننے والوں, سید احمد کو اپنا مقتدا ماننے والوں, یحییٰ علی کو اپنا رہنما جاننے والوں, عنایت علی کی امامت کو ماننے والوں, ولایت علی کی اقتدا کو جاننے والوں, داؤد غزنوی کو اپنا رہنما ماننے والوں, احسان الہی ظہیر کو اپنا مقتدا جاننے والوں. اللہ اکبر. تیرے خون سے انقلاب آئے گا, ایک دن تم دیکھنا. انقلاب آئے گا, ظالموں سنو ذرا, انقلاب آئے گا, جابروں تم بھی سن لو, انقلاب آئے گا, نواز شریف تم بھی سن لو. انقلاب آئے گا, اللہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا, جائے گا نہ جائے گا, انقلاب آئے گا, خون رنگ لائے گا. انقلاب آئے گا, ایک دن تم دیکھنا. انقلاب آئے گا. اہل حدیثو تمہیں آج اپنے اندر ابن تیمیہ کا ولولہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج تمہیں اپنے اندر ابن حنبل کی استقامت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج تمہیں اپنے اندر احسان الہی ظہیر کا روور دبدبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج تمہیں اپنے اندر حبیب الرحمان کی للکار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جس دن مولانا حبیب الرحمان کا بیٹا جب اس کو رضاحانی ملاؤں نے انجیکشن لگا کر زہر کا ٹیکہ لگا کر شہید کر دیا, اس دن حبیب الرحمان نے گجرانوالہ جا کر یہ بات کہی تھی. حبیب الرحمان کا ایک بیٹا نہیں, حبیب الرحمان کے 100 بیٹے ہوتے, مسلک کی آبرو کے اوپر قربان کر دیتا, مگر غیر اللہ کے آستانے کے اوپر جھکنا گوارا نہ کرتا. اہل حدیثو تم تابناک ماضی والے, تمہارے اندر وہ گزرے کہ کائنات کے اندر کسی کے اندر وہ ثبوت نہیں گزرا. تمہارے اندر وہ گزرے. میرے ذہن کے اندر حافظ ادریس کی وہ بات یاد آ جاتی ہے. حافظ ادریس مجھے کہنے لگے ابتسام بھائی ہم کو اس زوا نڑوالا چوک کے اندر ابن حنبل کی استقامت کا واقعہ ذرا صراحت سے بیان کر کے سمجھانا. میں نے کہا میرے بھیا حافظ, جس دن ابن حنبل نے اس بات کا اعلان کیا افضل الجہاد کلمۃ حق عند الامام الجائر, کہ افضل ترین جہاد جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا ہے, ابن حنبل کو پابند جولا کیا گیا, ابن حنبل کو پابند سلاسل کیا گیا, ابن حنبل کو حلقہ زنجیر کا اسیر بنایا گیا. درباری ملاؤں نے معتصم کے فرمان کے آگے, درباری ملاؤں نے مامون کے فرمان کے اوپر اپنے انگوٹھوں کو چبایا. اس وقت ابن حنبل نے کہا تھا الفرق بیننا و بینکم یوم الجنائز, کہ فرق اس دن واضح ہوگا جس دن جنازے اٹھیں گے
پھر آسمان عالم نے دیکھا، زمین کی نگاہوں نے دیکھا، بغداد کے شہر نے دیکھا، بغداد کے در و دیوار نے دیکھا کہ جب ابن حنبل کا لاشا اٹھا 20 لاکھ مسلمان اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے موجود تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور ابن حنبل، میرا شعور مجھ کو ماضی کی طرف لیے جاتا ہے۔ اہل حدیثو، تم انتہائی قابل فہم ماضی کے حامل ہو۔ اہل حدیثو، تمہارا ماضی انتہائی تابناک ہے۔ وہ تمہارے ہی قبیلے کا رہنما تھا، وہ تمہارے ہی قبیلے کا مقتدا تھا، وہ تمہارے ہی قبیلے کا پیشوا تھا، جس نے حکمران وقت کی جبری بیعت کے خلاف اس بات کا فتویٰ دیا تھا کہ جبری طلاق جس طرح جائز نہیں ہے اس طرح جبری بیعت بھی جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا مالک کا منہ کالا کیا جائے، مالک کی پشت کے اوپر کوڑوں کو برسایا جائے، مالک کو گدھے کی پشت کے اوپر بٹھایا جائے۔ پھر مالک کو بٹھایا گیا، مالک گدھے کی پشت کے اوپر بیٹھے، کہا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس۔ جو مجھ کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں انس کا بیٹا مالک ہوں، اور آج میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، سن لو رافضیوں کے دشمن، امی عائشہ کی دوپٹے کی ناموس کی تار تار کرنے والوں کے دشمن، صدیق کی صداقت کو جھٹلانے والے کے دشمن، فاروق کی عدالت کو جھٹلانے والوں کے دشمن، عثمان کی صحابت کو جھٹلانے والوں کے دشمن، احسان الہی ظہیر کا بیٹا ابتسام الہی ظہیر اس بات کا اعلان کرتا ہے جب تک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے اس وقت تک پاکستان کی فضاؤں کے اندر پرچم اگر لہرائے گا تو توحید رب العالمین کا لہرائے گا، پاکستان کی فضاؤں کے اندر پرچم اگر لہرائے گا تو مدینہ کے امام کی امامت کا لہرائے گا، اور پاکستان کے اندر اہل حدیثوں یہ جو اقتدار والے ہیں، یہ جو بہنوں اور بیٹیوں کی ناموس کو تار تار کرنے والے ہیں، میرے بھائیا معتصم نے بتلایا کہ ہم تو اس مقتدا، اس رہنما، اس پیشوا کے ماننے والے ہیں جس نے اپنی ہی بیٹیوں کی آبروؤں کا تحفظ نہیں کیا بلکہ غیروں کی بیٹیوں کی آبروؤں کی بھی حفاظت کی ہے۔ اہل حدیثوں، اب ذوق سے کام نہیں چلے گا، اہل حدیثوں اب کمزوریوں سے کام نہیں چلے گا، اہل حدیثوں اب ذلت کی زندگی سے کام نہیں چلے گا۔ سلطان ٹیپو نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور بنگال کے اہل حدیثوں نے جا کے ہنٹر کی کتاب آور انڈین مسلم کو جا کے اٹھا کے دیکھو، انہوں نے ٹیپو کے اس فرمان کو اپنی نظر کا نور ٹھہرا لیا، ٹیپو کا اس فرمان کو اپنی پیشانی کا جھومر بنا لیا، ٹیپو کے اس فرمان کو اپنے دل کی دھڑکن بنا لیا، ٹیپو کے اس فرمان کو اپنی لہو کی گردش کے ساتھ روا کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ 1.5 لاکھ اہل حدیثوں نے استعمار کے خلاف آزادی کی جنگ کی پاداش کے اندر پھانسیوں کے پھندے کو چوما اور اس بات کو ثابت کر دیا، کرو کجبی پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانکپن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ ہے یوسف والا، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے یوسف والا، زندہ ہے، اسلام کی خاطر زندہ ہے، سیوں کو بتا دو، زندہ ہے، دائیوں کو بتا دو، زندہ ہے، یہ کان پکڑ لے، زندہ ہے، یہ ہاتھ جوڑ لے، زندہ ہے، زندہ ہے یوسف والا، زندہ ہے، اسلام کی خاطر، زندہ ہے، دین کی خاطر، زندہ ہے، ایمان کی خاطر، زندہ ہے، قرآن کی خاطر، زندہ ہے، زندہ ہے یوسف والا، زندہ ہے، میرے زور سے بولا، زندہ ہے، ان سب کو بتا دو، زندہ ہے، سیوں کو بتا دو، زندہ ہے، زندہ ہے یوسف والا، زندہ ہے، زندہ ہے یوسف والا، زندہ ہے۔ اور اہل حدیثوں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تمہیں ملا فضل الرحمان جیسے ملاؤں کو گردنوں سے پکڑ کے قدموں تلے روندنے کی ضرورت ہے۔
اس لیے کہ میرے بابا شہید نے کہا تھا اہل حدیثو فیصلہ تم پہ ٹھہرا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نازنینوں کے حسن کے آگے نگاہوں کو جھکانے والے ہیں, جو بے نظیر کی ظلم کے آگے اپنے آپ کو باندھ دینے والے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نہ ان کے روئے زیبا کو دیکھتے ہیں نہ ان کی جبینوں کو دیکھتے ہیں. نگاہ اگر ان کی کسی پہ ہوتی ہے تو یہ رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا محمد کے فرمان پہ ہوتی ہے. اور بقول شاعر چاہے کوئی بھی ہو کیوں حشامت کرے, عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں. کوئی شاعر ہی بلوالو دربار سے گلرہوں کی سناہانیوں کے لیے. رات ڈھل چکی, وقت بیت رہا, میں آپ کو زیادہ اطلاع کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا, بس آپ سے اس بات کا عہد لینا چاہتا ہوں. اہل حدیثو وعدہ کرو جب تک ہم زندہ ہیں توحید کا پرچم لہراتا رہے گا. جب تک ہم زندہ ہیں توحید کا پرچم لہراتا رہے گا. جب تک ہم زندہ ہیں توحید کا پرچم لہراتا رہے گا. جب تک ہم زندہ ہیں مصطفیٰ کی امامت کا علم لہراتا رہے گا. جب تک ہم زندہ ہیں صحابہ کی ناموس کا علم لہراتا رہے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.